قبر سے دعا کرنا شرک ہے؟ بعض حضرات قبر سے دعا کرتے ہیں، کیا یہ شرک ہے یا ہم اس کو حرام کہیں گے؟ ابراہیم مدنی: یہ حرام بھی ہے، شرک بھی ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبر والے کو اختیارات دے دیے ہیں اور یہ جب چاہے میری مدد کر سکتا ہے، اس نیت کے ساتھ اگر آپ قبر والے سے دعا مانگتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور یہ قبر پرست لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں، کہ اپنی قدرت سے اللہ نے ان بزرگ سے خوش ہو کر ان کو اختیارات دے دیے ہیں، تو یہ اب جب ان سے دعا مانگی جائے تو یہ ہماری بگڑی بنا دیتے ہیں، ہمارے کام کر دیتے ہیں۔ تو اس نیت سے کوئی قبر والے سے دعا مانگتا ہے تو یہ شرک ہے۔ تو اچھا، اسی طرح کا ایک اور سوال کسی نے پوچھا ہے، کیا مزاروں پہ جانا، پریشانی کے وقت مزار پہ جانا، گھر میں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہم مولانا کے پاس یا مزاروں میں جاتے ہیں اور وہ تعویذ دیتے ہیں، تو کیا کسی بڑی پریشانی میں ان کے پاس جانا صحیح ہے؟ بشرا صاحبہ انڈیا سے: بالکل صحیح نہیں ہے، حرام ہے قبر پہ جانا، مزار پہ جانا پریشانیوں میں، کبیرہ گناہ ہے۔ مسجد میں آئیں یا گھر میں مصلی جو خواتین کا ہوتا ہے وہاں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں۔ باقی تعویذ گنڈے والوں کے پاس جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑتا، ان سے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوتے، یہ خوب دماغ میں رکھیں۔ جو تعویذ گنڈوں السلام علیکم دوستوں، ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا، کچھ لوگ ایسے ہی ہیں، انہیں بس شرک بدعت نظر آتا ہے۔ میلاد النبی منانا شرک، مداروں پر جانا شرک، نیاز دلانا شرک۔ بس ان کو دلیل چاہیے، اگر دلیل دے دو، اگر ثابت کر دو، تب بھی انہیں دلیل چاہیے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے۔ دوستو، اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ دوستو، یہ ویڈیو پورا دیکھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ اولیاء کرام سے مدد یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہر جمعرات کو تم مزار پہ جاتے ہو، گھر بیٹھ کے بھی تو فاتحہ پڑھ سکتے ہو، کیا یہ ضروری ہے کہ ہر ہفتے جایا کرو؟ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مزار کی طرف سفر کرنا یہ چونکہ حدیث سے منع ہے، اس لیے مزارات کی طرف آپ سفر کر کے نہ جائیں۔ آج کل لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہندوستان بھر سے اور دنیا کے کئی ممالک سے خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ادب سے حاضری دینے کے لیے سفر شروع کر دیے ہیں، اور اس سفر کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، ہم آپ کو انشاءاللہ یہ دکھانے کی کوشش کریں گے، جو حدیثیں یہ پیش کرتے ہیں کہ مزارات کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے، اس حدیث پاک میں مزار کا لفظ ہے ہی نہیں، یہ اپنی طرف سے اس کو ایڈ کیا ہے۔ اور ایڈ کیوں کیا ہے؟ مقصد اولیاء کرام سے دور کرنا۔ اولیاء کرام سے دور کرنے کا مقصد کیا؟ قرآن کریم کی روشنی میں اور حدیث طیبہ کی روشنی میں اللہ کے نیک بندے یہ ایمان کی سیکیورٹی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ریمین ود دا صالحین، بی ود دا صالحین، بی ود دا ٹروتفل۔ تو ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان بچ جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، اور یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اگر میں تفصیل پر جاؤں گا تو وقت اجازت نہیں دے گا، لیکن مختصراً جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدے تعظیمی کیا جائے، سب نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، کس نے نہیں کیا؟ الا ابلیس۔ اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس کس چیز نے تمہیں روکا کہ تو سجدہ نہیں کیا اس کا جس کو میں نے بنایا ہے؟ اس نے جواب دیا، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے بنایا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا قال فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، ملعون ہے۔ اب ابلیس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے، میرے لیے تو ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کر دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انک من المنظرین،
जिंदगी दी गई एक हद तक। अब इब्लिस ने कहा फबिइज्जतिक, या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, लउग़वियन्नहुम अजमईन, मैं सबको गुमराह करूंगा। अल्लाह के सामने ये दावा कर रहा है कि या अल्लाह मैं सबको गुमराह करूंगा। लेकिन इब्लिस ने यह भी कह दिया इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, या अल्लाह मैं सबको गुमराह करूंगा तेरी इज्जत की कसम, आई विल मिसलीड ऑल द पीपल, लेकिन या अल्लाह तेरे नेक बंदों को मैं गुमराह नहीं कर सकता। सबको गुमराह करूंगा, तेरे नेक बंदों को मैं गुमराह नहीं कर सकता। गुमराह करने की कोशिश करने वाला यह दावा कर रहा है कि मैं औलिया किराम को गुमराह नहीं कर सकता। अब अल्लाह ताला ने जवाब में इरशाद फरमाया इन्न इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, बेशक ऐ इब्लीस मेरे जो नेक बंदे हैं उन पर तेरा कोई काबू नहीं चलेगा, तेरा दाव नहीं चलेगा। अब इब्लीस ने खुद एतराफ किया कि मैं औलिया किराम को गुमराह नहीं कर सकता। अब अल्लाह ने मजीद उसमें सील लगा दी कि बेशक मेरे नेक बंदे मेरे प्रोटेक्शन में हैं, मैंने उनकी हिफाजत की है, मैं उनकी हिफाजत करता हूं, तो उन्हें गुमराह नहीं कर सकता। अब पता चला दो गिरोह, एक वो जो अल्लाह के नेक बंदे जिनकी ऑलरेडी प्रोटेक्शन है, और एक आम लोगों की जमात। अब मुझे बताइए, आपको ईमान बचाना है तो आप आम लोगों की जमात में जाएंगे या उनकी जमात में जो प्रोटेक्टेड है, उनसे जुड़े रहेंगे जो ऑलरेडी महफूज हैं, ताकि उनके सदक़े हमारे ईमान की भी हिफाजत हो?